اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ 1. اخلاص عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی کو لازم پکڑنا۔ بے شک وہ کام جس کی نسبت تجھے وہ علم نہیں کہ وہ کب پیش آئے گا مناسب ہے کہ تو اس کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے۔ بے شک جس شخص کی سواری دن اور رات ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں، مگر وہ ہر لمحہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافت کاٹ رہا ہے۔ بے شک تیرے آگے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے جس میں ہلکے بوجھ والے بھاری بوجھ والوں سے اچھے ہوں گے، اور تو اس سے اتر کر ضرور بہشت یا دوزخ میں جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر رکھا ہے جو ہر روز یہ پکارتا ہے کہ اہل دنیا تم پیدا ہو، آخر ایک دن مر جاؤ گے۔ جو مسکن بناتے ہو وہ آخر ایک دن خراب اور ویران ہو جائے گا، اور جو مال جمع کرتے ہو وہ ایک دن جاتا رہے گا۔ جو شخص دنیا کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا اس میں کوئی عقل اور دھیان نہیں ہوتا، اور جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہاں میں خسارہ ہی پاتا ہے۔ شخص زمانے کے حالات کو سمجھتا ہے، جو شخص وہ آخرت کی تیاریاں دنیا کے کاموں میں ہوشیاری اور مستعدی سے غافل نہیں ہوتا۔ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے گا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کو یاد کرے اور اس کے واسطے نیک عمل کمائے، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کے لیے خالص کام کیے اور نیک عمل کمائے، اور وہاں کے واسطے ذخیرہ حاصل کیا اور ناجائز کاموں سے بچا رہا۔ بلا شبہ آخرت میں صبر، رضا، خوف اور رجا سے بڑھ کر کوئی عمل تیرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفع نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت محبت دنیا سے بڑھ کر کوئی کام تیرے لیے زیادہ مؤثر نہ ہوگا۔ خداوند کریم نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنا رکھی ہیں اس کے مستحق اس طرح بنو کہ سچائی اختیار کرو اور آخرت کے خوف سے ڈرتے ہی رہو۔ ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھو جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی سے برتاؤ کرو اور اپنی تمام ہمت اور کوشش آخرت کی طرف متوجہ رکھو۔ تمام فکر اور کوشش اس بات کے لیے کہ قیامت کی بدبختی سے خلاصی اور وہاں کی مصیبت عذاب سے نجات اور بچاؤ حاصل ہو سکے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اس کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے بچا نہیں۔ خوش بخت کو آخرت اور بدبخت کو دنیا کا فکر رہتا ہے۔ ان 4 ذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ آخرت سنورے، حسد، کینہ، خود ستائی اور غضب۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کا متمنی ہے وہ جب تک دنیا کی مرغوب چیزوں کو نہ چھوڑے گا تب تک جنت کی نعمتیں وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ جو اپنی آخرت کی اصلاح کرتا ہے وہ ہر طرح کی خیر و خوبی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خود اپنے نفس کو اپنا محافظ اور نگہبان مقرر کرو اور اپنی آخرت کے لیے دنیا سے کچھ حصہ لے لیں۔ اس آگ سے بچو کہ جس کی لپٹ تیار ہے، اس کی بھڑک تیز اور اس کا عذاب ہمیشہ نیا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر رکھو اور اپنے نفس کا غم نہ کرو۔ بہت سے غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم کرنے سے دائمی خوشی حاصل کی اور کئی ایک رنج میں ڈوبے ہوئے ساحل مقصود پر پہنچے ہیں۔ بنی آدم جنت کو چھوڑ کر اور کاموں میں مصروف ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دوزخ کی آگ اس کے آگے بھڑک رہی ہے۔ جو شخص اپنے دین کو بگاڑتا ہے وہ اپنی آخرت کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ طالب آخرت کو چاہیے کہ اپنے تعلق والے لوگوں سے سچائی کے ساتھ معاملہ پیش کریں، اپنی عقل کو حاضر ناظر رکھیں اور آخرت کے بیٹوں میں شامل ہو جائیں کہ وہیں سے آیا ہے اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں گا،
آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیاری اور آمادگی کرنے اور بہت ساز ادار باندھ لینے کو لازم پکڑیں۔ دنیا سے بے لاگ آخرت کا عاشق اور شیدہ ہو جانا چاہیے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا اور اس کے لیے بہت سا توشہ تیار ہی کر لیا۔ دنیا فانی کو بیچ کر آخرت باقی خرید کرو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرو۔ آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دو اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے۔ دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ناخوش رکھتا ہے دنیا میں، آخرت میں اسے دنیا کی پریشانیوں کو نکال کر آخرت میں اسے بہت زیادہ اس کا اجر بھی ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کے غموں کی وجہ سے ملی ہیں تو وہ یہی سوچے کہ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں خوشی ہی نہ دی ہوتی۔ آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے۔ بے شک آخرت اپنے زلزلوں کے ساتھ نزدیک آ گئی ہے، اپنے سینے کے بل بیٹھ گئی ہے اور نہایت قرب کے لحاظ سے گویا ابھی بھی موجود ہو گئی ہے۔ آخرت باقی اور دنیا فانی میں امتیاز کرنا بہترین نظر عمدہ سوچ ہوتی ہے۔ اپنے سفر آخرت کی آسامی کا سامان کر اپنے بچاؤ اور نجات کی بجلی کو دیکھ کے کہیں کوئی بچاؤ کی صورت ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ برائیوں سے باز ہی آ جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کوچ کا وقت قریب آنے سے پہلے آخرت کے لیے توشہ تیار کرے؟ آخرت کے بیٹے اور اس کے طلبگار بنو اور دنیا اور اس کے مال و دولت کے فرزند نہ بنو، کیونکہ قیامت کے روز ہر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مہلک اور شامل کیا جائے گا۔ تمام نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی آخرت کے لیے کوشش کرے اور دنیا فانی کو حقیر سمجھے۔ آخرت کا طلبگار، اس کی نسبت اس کی جتنی امیدیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی، اور دنیا میں بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے مل ہی جائے گا۔ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہوں گے وہ سب وہاں تمہارے سامنے دہرائے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت نہ اٹھاؤ گے، اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو چیز تم نے کی ہو اس میں تم کامیاب نہ ہوگے، یہ چیز تمہیں آخرت میں کامیاب ضرور کر دے گی، اور آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی دیکھی جائے تو آخرت کی کامیابی میں بہت فرق ہے۔ آخرت کی کامیابی بہت بڑی ہے اور دنیا کی کامیابی بہت چھوٹی ہے۔ عقل کی خرابی راہ راست سے ہٹاتی اور آخرت کو بگاڑ دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتیں اور خوشحالی دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ آخرت میں ہلاک و برباد ہونے والی جماعت میں ہوں گے۔ جو چیز گزر جائے وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا وجود ہی نہ تھا، اور جو چیز آنے والی ہے اس کا آنا ایسا یقینی ہے کہ گویا وہ وجود میں آ چکی ہے۔ میں نہ تو اعمال صالحہ میں کچھ زیادتی ہو سکے گی آخرت میں، اور نہ گناہوں کے عذاب میں کمی ہو سکے گی۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہے وہ ہلاکت کے گرد ادب میں پڑتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے جو آخرت کے دنیائی عوض بیچ ڈالتا ہے۔ اپنی آخرت اور مات کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑیں۔ کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھیں اور کسی آنے والی چیز سے جدائی اختیار نہ کر سمجھ لیں کہ دنیا جانے والی اور آخرت آنے والی چیز ہے۔ چاہیے کہ آخرت کا کام کرنے سے تجھے کوئی کام مانے نہ ہو کہ اس کے واسطے فرصیلت قلیل ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی لذت اور شیرینی دنیا کی تکلیف و مشقت کو دور کر دے گی، اور دنیا کی نعمتوں کی شیرینی اور لذت آخرت کی تلخی اور عاقبت کی برائی کا موجب ہے۔ آخرت کی ایک چیز بے نسبت سننے کے دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر ایک شے بے نسبت دیکھنے کے سننے میں بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کی قدر نہ جاننے
وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کس لیے اچھا توشہ تیار نہیں کر سکتا۔ تعجب تو اس شخص کی حالت پر ہوتا ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکالیف کے دفع کرنے سے عاجز ہے، پھر وہ قیامت کے خطرناک عذاب سے کس طرح بے فکر ہو سکتا ہے؟ بے شک میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دہرائے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت نہ اٹھاؤ گے اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ہم حوض کو سر پر بڑی رغبت سے اس کا پانی پی رہے ہوں گے کہ ہم اس سے اپنے دشمنوں کو ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو پیالے بھر بھر کے پانی پلائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو شخص سب فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ اپنے مطلب میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتوں سے بچا رہتا ہے سب عقل مند اس کی رائے کی درستی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کو دنیا کے اوس نہ بیچ اور دار فانی کو دار باقی کے بدلہ نہ لے، اور اپنے یقین کو شک سے اور علم کو جہالت سے مت بدل۔ آخرت کو زیادہ یاد کرنے والا شخص اس سے کوئی نہ کوئی ضرور کینہ رکھتا ہے اور اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ جو شخص قدر کفاف پر کفایت کرتا ہے وہ دنیا میں راحت پاتا ہے اور آخرت کے لیے آرام کا گھر بناتا ہے۔ دنیا فانی اسے اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تجھ سے الگ اور جدا نہ ہوگی، کچھ حاصل کر لے۔ ہر ایک کام کے لیے بدلہ اور جزا ضرور ہے، بس وہ کام کرو جو آخرت میں کام آئے اور دنیا کے جمع کرنے کی کوشش بالائے طاق رکھ۔ آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے استحقاق اور اہلیت ضروری ہے۔ جس شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں وہ نہایت حیثیت ہے۔ بے شک تم کو آخرت کی طرف لوٹنا اور بارگاہ اللہ تعالیٰ میں پیش ہونا ہے۔ بے شک تمہیں ان چیزوں کی نسبت جو دنیا میں تمہارا ساتھ کریں، ان چیزوں کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے جو آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں، اور بلا شبہ دنیا کے سامان فراہم کرنے کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جو شخص انجام کار کو سوچتا ہے وہ بہت سی حرامیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل ہونا چاہیے جنہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو معلوم کیا اور اس سے خاطر برداشتہ ہو گئے اور آخرت کی بقا کو یقینی سمجھ کر اعمال میں مصروف ہوئے۔ جو شخص آخرت کا خوف رکھتا یا دنیا کے کسی مطلب کے فوت ہو جانے سے ڈرتا ہے وہ صبح سے پہلے اٹھتا اور اندھیرے میں اپنا کام شروع کرتا ہے۔ آخرت سعادت مند لوگوں کا حصہ اور دنیا بدبختوں کی آرزو ہے۔ اس روزے سے ڈرو جس میں تمام کاموں کی جانچ پڑتال ہوگی، لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے اور اونچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔